अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम और मैं हूं जन्नत जमशेद। नाजरीन, सरीना होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में जेडी वेंस और मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के मुसाफिर ने ईरान अमेरिका तनाव के 46 सालों को एक लम्हे में समेट लिया। लेकिन जब 21 घंटे के मुज़ाकिरात मुश्तरका एलामिये के बगैर ख़त्म हो गए, दुनिया भर में फिर से जंग का खौफ छा गया है। क्या मुज़ाकिरात मुकम्मल ख़त्म हो गए या अभी बातचीत का इम्कान बाकी है? ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म होने के सवाल पर होने वाला डेडलॉक क्या जंग बंदी पर भी असरअंदाज होगा? क्या हमले दोबारा शुरू हो जाएंगे? क्या जुज़वी तौर पर खुलने वाली आबी गुज़रगाह आपनाए हुर्मज़ फिर से बंद हो जाएगी? अमरीका का अगला लाहे अमल क्या होगा और क्या ईरान एटमी सलाहियत के हक से स्टेप डाउन कर जाएगा? सवालात के इस जमघट्टे में मुझे सिफारतकारी के एक अमरीकी माहिर का कॉल याद आ रहा है। उसने कहा था कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव में जो होता है वो नज़र नहीं आता और जो नज़र आता है वो असल में होता ही नहीं है। क्या ईरान अमरीका मुज़ाकिरात की भी यही हकीकत है? और अगर वाकई अमरीका ईरान मुज़ाकिरात कामयाब नहीं होते तो खित्ते की सूरत हाल क्या होगी? मशरिक़ वस्ता में क्या फिर से जंग छिड़ जाएगी? इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार GR बलोच साहब, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड जनरल रज़ा मोहम्मद साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं GR बलोच साहब, साबिक सफ़ीर हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बतौर साबिक सफ़ीर आप ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात को कैसे देखते हैं? क्या हकीकत वही है जो मीडिया दिखा रहा है या कोई अंदरूनी कहानी भी है जो दुनिया को उम्मीद दिखाती है? उम्मीद दिखाने की बात नहीं है, ये बड़ा डायनामिक की तरह से है कि ये बहुत बड़ी जंग थी जिसको पाकिस्तान ने अपनी काविशों से, अपनी सिंसेरिटी से और अपनी प्रोफेशनलिज्म से और लीडरशिप से बेशक अवर्ट किया है, बचाया है दुनिया को। ईरान के साथ खड़ा रहा है, उसूल के साथ खड़ा रहा है, डिप्लोमेसी के साथ खड़ा रहा है। और अब जो है प्रोसेस शुरू हुआ है, पहले रिकन्सिलिएशन इन दो राइवल कंट्रीज के सदी समझना चाहिए हमें कि आधा सदी में तो बहुत तब्दील हो जाता है। एक नैरेटिव चला दोनों कंट्रीज में, ईरान में भी और यूएस में भी, कि ये अजली दुश्मन है एक दूसरे का। तो इट विल टेक टाइम फॉर द टू अलाउ अ स्पेस फॉर कंप्लीट रिकन्सिलिएशन। देखो, हुकूमतों को भी कंस्ट्रेंट में काम करना पड़ता है। इवन इफ दे वांट टू कि आज ही हम एग्रीमेंट साइन कर लें, दे कैन नॉट, इसलिए कि पब्लिक ओपिनियन को उन्होंने मुख्तलिफ नैरेटिव खुद ही फीड किए होते हैं। यू सी, तो वो अपने इको चैम्बर के भी वो कैदी बन जाते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, नंबर वन। नंबर टू, कुछ चीजें ऐसी हैं जो दोनों कंट्रीज के अपने वाइटल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करती हैं। उसमें और स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पार्टनर्स हैं, उनके और लॉबीज हैं। और अमेरिका का तो सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कि हमें सबको पता है कि वहाँ बहुत सारी लॉबीज होती हैं और सबसे खतरनाक लॉबी जो है वो ज़ियोनिस्ट लॉबी है। अब उस अगर चाहे भी ट्रम्प के भी मैं कल एग्रीमेंट कर लूं, दे वोंट अलाउ हिम। तो इसलिए ये जो मोहतात आपने देखा था अंदाज जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट का, वो इसी वजह से था। लेकिन आई थॉट कि जो अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी एक सेशन में कभी भी इतना बड़ा मुश्किल मसला हल नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है द टॉक्स आर नॉट अबॉर्टेड या छोड़ नहीं दिए गए हैं, नाकाम नहीं है। ये एक इवेंट हुआ, अब एक प्रोसेस शुरू हो गया है और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। वो फिर इजलास इस्लामाबाद में होता है, कहीं और होता है, बट पाकिस्तान ने जो अमन का सफर शुरू करवाया है इन लोगों से, और हमने भी उनको क्षमा दिखाई है, हम वो क्षमा जो है वो जलाए रखेंगे। रास्ता लेना हम अब काम है दोनों पार्टीज का, या वो जंग का रास्ता लेते हैं। दैट इज व्हाट वो क्षमा हाथ में रखने वाले बंदे की तरह है, जहां डार्कनेस ऑफ वॉर है एक साइड पे, एक तरफ रोशनी है अमन की। किस तरफ जाना चाहते हैं फैसला करना है, और मैं समझता हूं कि फैसला चुके हैं। इसलिए ये तो इन 50 एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये 40 साल से नेतन्याहू कह रहा था कि मैंने किसी तरह से डायरेक्ट जंग हो जाए अमेरिका की और ईरान की। डिस्पाइट ऑल दैट डिसरप्शन, ये पहली एक लिहाज से 25 में जो हुई थी, इट वाज जस्ट एन अटैक एक दिन की या 2 दिन की थी। लेकिन एक्चुअल जंग जो अभी इनकी हुई है वो अब हुई है। तो जंग के बाद जो ताकतें होती हैं वो एक दूसरे को आजमा लेती हैं,
کہ جنگ کے میدان میں نہ ان کو کوئی طاقت دوسرے کو ہرا سکتی ہے، نہ ہی اپنے آبجیکٹو حاصل کر سکتی ہے. لہذا یہ لاجک بذات خود، قوت کا لاجک بذات خود امن کا راستہ بناتا ہے. بالکل. تو میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لائک ڈائلیکٹکس، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جو ریشنل ہے وہی بتا رہا ہے کہ امن کا راستہ از دی اونلی آپشن فار دا پارٹی. بالکل. ایران اور امریکہ دونوں جانتے ہیں کہ امن کا راستہ ہی دونوں کے لیے بہترین ہوگا. اچھا سر، اگر ہم بات کریں امریکی نائب صدر کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے سامنے ہم نے ایک سادہ سی تجویز رکھی ہے جو ہماری حتمی اور بہترین آفر ہے، جو انہوں نے بریف کیا میڈیا کو. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ نے ایران کو بہترین آفر کیا کی ہوگی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، ایک اور بڑی چیز جو نہیں کہی جاتی وہ زیادہ کئی دفعہ امپورٹنٹ ہوتی. کیا نہیں کہا گیا؟ ابھی دیکھیے کہ 10 پوائنٹ ایران نے دیے تھے اور 15 پوائنٹ یو ایس نے دیے تھے. 10 اور 15 25 ہوتے. 25 پوائنٹ پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک پہ صرف اعتراض ہے، نیوکلیئر پہ. اور انٹرسٹنگلی نیوکلیئر ہی سب سے آسان ہے جس پہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. نمبر 1، ایران جو ہے وہ NPT کا نان پرولیفریشن ٹریٹی کا ممبر ہے. اس کا ایک فریم ورک ہے، وہ ایک UN کا پراپر چارٹر ہے جس کے تحت وہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک انریچمنٹ کر سکتے ہیں، کیا میکینزم ہوگا اس کو ویریفائی کرنے کا. اور پلس وہ ان کی ایک فتویٰ آ چکی ہے جس کو ریووک کسی نے نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کیا ہے. وہ فتویٰ آیت اللہ نے دیا تھا، خامنہئی صاحب نے، اور اس کو کوئی نہیں کر سکتا ریووک، کہ جی ہم کبھی بھی نیوکلیئر ویپن کبھی بھی ایکوائر نہیں کریں گے. لیکن بیسیکلی یہ جنگ، اب یہ خود بھی بتا رہے ہیں، JD وینس کی بھی ایسی آئی ہیں لیکس کے، انہوں نے کہا نتنیاہو کو کہ تم نے ہمیں غلط جنگ میں دھکیل دیا ہے. اسی طرح سے ٹرمپ بھی ریگریٹ کر رہا ہے کہ یہ غلط جنگ ہم نے کی، لیکن ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. یہ مجبوریاں ہوتی ہیں بڑے لیڈرز کی یا چھوٹے لیڈرز کی بھی. جہاں بھی جو لوکل تھے غلط فیصلہ کر لیا تو اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ فیوٹیلٹی ہے، اس وار سے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کی اکانومی مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اور آئل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، سپلائی چین کا ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک تمام انڈیکیٹرز یہی بتا رہے ہیں کہ امن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. چلیں، اچھی بات ہے سر کہ اگر انڈیکیٹرز یہ بتا رہے ہیں کہ امن کی طرف جائیں گے. لیکن سر اگر ہم بات کریں سفارتکاری کی تو یہ ایک مسلسل عمل ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران 40 سالوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور وہ اتنے سالوں کے بعد مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں، تو اٹ ٹیکس ٹائم، وقت لگے گا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو اسلام آباد مذاکرات ہیں، یہ پہلا آپ سنگ میل سمجھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے دی اینڈ ہو جائے گا، دوبارہ سے خطے کی صورتحال خراب ہوگی، کیونکہ اسرائیل تو یہ نہیں چاہتا؟ یہی آپ نے ہی اس کو بہترین ڈیفائن کیا. یہ جو ہے وہ ڈپلومیٹک سنگ میل ہے، ایک ہسٹوریکل ہیپننگ ہے. سنہری بابوں میں لکھا جائے گا کہ کس طرح اتنی بڑی دشمنوں کو کٹا لایا پاکستان. بہت ساری کنٹریز میں نہ وہ کرش تھا، نہ وہ ایک لحاظ سے کیپیسٹی تھی کہ یہ کر سکیں. تو ہماری پاکستان، دیکھیے میڈیشن کروانا بھی بذات خود ایک بہت بڑا رسک کا کام ہوتا ہے کہ اگر فیل ہو جائے بیکاز آف دا فیئر آف دا فیلئر. لیکن پاکستان واز ناٹ فیئرفل آف دا فیلئر. انہوں نے کہا نہیں، ہم کوشش کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنگ بندی ہوئی، چند گھنٹے رہ گئے تھے اس کی جو ڈیڈ لائن اس نے دی تھی کہ میں خدا نہ خواستہ اس سویلائزیشن کو ہی تباہ و برباد کر دوں گا. ان کے پاس ہے تو صحیح اتنے ویپنس آف میس ڈسٹرکشن، theoretically they can do it, you see. تو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ ڈونٹ گو بائی دا انٹینشن، بیکاز انٹینشن آپ نہیں پڑھ سکتے. گو بائی دا کیپیسٹی آف دا اینیمی. تو اینیمی میں کیپیسٹی تھی کہ وہ واقعی ان کے پاس پتہ نہیں کتنے نیوکلیئر بامس ہیں، اور اسرائیل کے پاس ہے. اگر وہ خود نہ کرتے اسرائیل کو کہتے کہ بھی تم کر دو. اور اسرائیل بس کہتے ہیں تیاری کر رہا تھا نتنیاہو کہ مجھے کوئی ایکسکیوز ملے کہ میں کروں، یا کوئی بلکہ کہتے ہیں اس حد تک کہ وہ ایسا فالس فلیگ بھی کروا سکتا تھا جس میں اس نے مثلاً ڈیگو گارشیا پر ایک میزائل ڈلوایا ہے ایز پر دا رپورٹس آف دا پریس. تو آئی تھنک اٹس اے ویری کمپلیکس جو ہے وہ سچویشن ہے. لیکن پاکستان کا رول ایک تاریخی ہے، پازیٹیو ہے، کنٹریبیوٹری ہے، اور پاکستان کا ماشاءاللہ وقار اور اس کی اسٹیٹس پوری دنیا میں اجاگر ہوا ہے ایز اے پازیٹیو پیس لونگ کنٹری.
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جی آر بلوچ صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اسی تمام تو صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہیے گا کہ اسلام آباد مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں، دونوں وفود واپس جا چکے ہیں. آپ اس نئی صورتحال کو مشرق وسطیٰ کے فوجی تناظر میں کیسے دیکھیں گے؟ کیا پھر سے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے شروع ہو جائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ اسلام آباد ٹاکس یا ڈائلاگ جو ہے ایک بہت ہی منفرد، بہت ہی ضروری اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل تعریف قسم کا ایک مقصد تھا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل اور چیلنجنگ قسم کا پاکستان کے لیے ایک مشن تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے اس کو مکمل کیا ہے. حالانکہ اس ڈائلاگ سے کوئی پیس ڈیل جو ہے وہ عمل میں نہیں آیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور یقین رکھتا ہوں کہ اس نے جو امن کی خواہش تھی آئندہ کے لیے، اس کے لیے ایک سازگار ماحول تیار کر لیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع کے اوپر، ایک بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر پاکستان نے یہ کام شروع کیا، اور اس وقت باہمی اعتماد کی سخت کمی تھی، اور کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کے میجر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھے. اس کے باوجود یہ بات چیت ہوئی، اور میرے خیال میں 47 سال بعد پہلی دفعہ ایران اور امریکہ کے وفود ایک جگہ پر فیس ٹو فیس ایک میز کے اوپر وہ بیٹھے، اور انہوں نے لمبی بات چیت کی. یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ آئندہ امن کے قیام کے لیے یہ معنی خیز ثابت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، انہی بات چیت کے بدولت شاید یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، اور مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملات ایسے رہ گئے ہیں جن کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، دونوں وفود واپس جا کر ان کو یہ موقع ملے گا کہ اپنے اپنے پوزیشنز کو مزید فلیکسیبل کریں، اور ایک دفعہ پھر یہ بات چیت کا جو دور ہے اس کو شروع کریں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مڈل ایسٹ میں امن ہے یہ قائم ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکتا ہے. اور یہ تمام دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی امید ہے، خود ایران اور امریکہ کے عوام کی امید ہے، اور اس کو انڈورسمنٹ حاصل ہے تمام دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کی، چائنا کی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہے، یہ جو پروسیس ہے، انشاءاللہ یہ جلدی دوبارہ شروع ہوگا، اور ایک فائنل ڈیل کے شکل میں دنیا کے سامنے آئے گا. اچھا سر، یہ کہیے گا کہ اگر ہم نئے منظرنامے کی بات کریں تو آپ نئے ہرمز کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ایرانی جو بیریئر ہیں وہ دوبارہ سے جہازوں کا راستہ روک لیں گے، یا پاکستان کو آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک مشکل سوال ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا کنٹینشس ایشو ہے جس کے اوپر دونوں ممالک نے بات کی ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو مزید ٹائم دینے کی ضرورت ہے. جو اسٹریٹس آف ہرمز ہے وہ انٹرنیشنل شپنگ کے لیے اس جنگ سے پہلے کھلا تھا، اور ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ آئندہ بھی کھلا رہے گا. اس کے کچھ تحفظات ایسے ہیں جو کہ ایران کی جو فائنینشیل میٹرز ہیں اس کے ریلیٹڈ ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات چیت چل رہی ہے، اور ایران اس کو کھول دے گا جیسے ہی اس کو یقین ہوگا کہ یہ جو اسٹریٹس آف ہرمز ہیں ایران کے خلاف، امریکہ یا اس کے اتحادی ایران کے خلاف استعمال نہیں کریں گا،
तो मैं समझता हूँ ये खुल जाएगा। साथ साथ देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह का ये जो डायलॉग्स है ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने इससे क्या हासिल किया? और पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर दोनों ममालिक को यकजा किया और एक बहुत ही महफूज इन्वायरमेंट में रखते हुए इसको जो है ना तकमील तक पहुंचाया। इसके बावजूद कि इसमें बड़े स्पॉयलर्स थे, इजराइल एक सबसे बड़ा स्पॉयलर था। वो उसने जब डायलॉग शुरू भी नहीं हुआ था तो उसने लबनान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। इस तरह इंडियन मीडिया ने लगातार कोशिश की कि इस डायलॉग में शुबहात पैदा किया जाए, इसको मीडिया के थ्रू डिस्क्रेडिट किया जाए। ऐसे बयानात फैलाए गए हैं कि पाकिस्तान शायद इनसिक्योर मुल्क है इस तरह की कोशिशों के लिए। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है गलत साबित हुई। इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज बहुत बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये 2 हफ्तों की जो सीज फायर है, इससे खुद जो वर्ल्ड इकोनॉमी है इसको कम से कम इसको $3 ट्रिलियन की सेविंग हुई है। तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। खुद अमेरिका ने और ईरान ने खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और पाकिस्तान की तारीफ की है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए, उसके आर्म फोर्सेस के लिए और उसके अवाम के लिए, हम सब के लिए ये एक बहुत ही उम्दा किस्म की एफर्ट थी और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आइंदा इसकी इमेज के लिए और उसकी तरक्की के लिए इसमें इसको मदद मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर 40 रोज से जारी ये जो जंग है इसका अगर जायजा लिया जाए तो बतौर फौजी कमांडर आपके ख्याल में आज अमन और सीज फायर की जरूरत किसको ज्यादा है, ईरान को या अमेरिका को? मैं समझता हूँ कि चूंकि दोनों ममालिक के अवाम ने पिछले 5 हफ्ते में बहुत मुश्किलात का सामना किया। अमेरिका में भी देखिए पेट्रोल की जो प्राइस है वो $4-5 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिका में पेट्रोल की कोई कमी नहीं थी। साथ साथ ईरान के लोगों ने उसकी सिविल मिलिट्री लीडरशिप में उसके ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं और जो आम जिंदगी थी वहाँ पे बड़ी मुश्किल बनी हुई थी। तो उनको रिस्पाइट चाहिए, दोनों ममालिक को रिस्पाइट चाहिए थी और ये 2 हफ्ते के अंदर उनको रिस्पाइट मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये सीज फायर जो है ये मजीद एक्सटेंड होगी और दोनों ममालिक के दोस्तों के जरिए, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहले है और यूरोपियन यूनियन की और बाकी जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि इससे मुतासर हुए हैं उन सब की सपोर्ट से मैं समझता हूँ कि ये एक सीज फायर जो है पहले तो एक्सटेंड होगी और फिर इंशाल्लाह मुकम्मल अमल मिडिल ईस्ट में आएगा। सर ये बताइएगा कि ये जो इजराइल है, इजराइल के होते हुए ईरान से अमेरिका का एटमी सलाहियत ख़त्म करने और मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करने का जो मुतालबा है वो कोई जवाब रखता है? और क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई रास्ता मौजूद है जिस पर अमेरिका अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए? देखिए, इसमें ये दोनों अंसर शामिल है। इस्राइल का जो दबाव था वो तो सारी दुनिया के जो है ना मीडिया ने इसको कवर किया है। खुसूसन न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे पहले ये बताया है कि इजराइल के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है उनके ऊपर उनको एक ऐसा मशवरा दिया जो कि यूएस इंटेलिजेंस के तजिए के मुताबिक काबिल अमल नहीं था। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप उससे मुतमईन थे और उन्होंने ये हमला शुरू करवाया। तो मैं समझता हूँ कि जो यूएस पॉलिटिकल लीडरशिप है और इजरायली पॉलिटिकल लीडरशिप, ये दोनों ने मिलकर ये जंग शुरू की है और मैं समझता हूँ कि दोनों अभी इसको रोकने की ख्वाहिश रखते हैं।
हालांकि इजराइल ये बता रहा है कि इस जंगबंदी से वो खुश नहीं है, लेकिन इजराइल के अवाम जो है, मैं समझता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि ये अमन जो कायम हुई है ये कायम रहे और आइंदा ये जंग जो है ये अमन में तब्दील हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, जब जंग घर के दरवाजे पर पहुंच जाए तो कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है, लेकिन जरूरतमंद कमांडर होने के बावजूद हमें फख्र है कि हमने ही दुनिया को याद दिलाया कि अमन जीतना हमेशा जंग जीतने से मुश्किल होता है। हमारा अगला टॉपिक है प्राउड पाकिस्तान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ईरान अमेरिका सीज फायर के बाद इस्लामाबाद में जामे मुज़ाकरात से चंद घंटे पहले जब मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद ने यकीन के रास्ते पर सफ़र शुरू किया तो खलीज के पानियों में कई हफ्तों से रुकी ज़िंदगी फिर से चल पड़ी। कई हफ्तों से रुके तेल बरदार और माल बरदार 600 जहाज़ों की बड़ी तादाद ने अपना हुर्मस का रुख कर लिया। ये उम्मीद की कहानी है जिसका हीरो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सालिसी काविशों के नतीजे में पहले जंग का मुकम्मल खात्मा और फिर 46 साल पुरानी ईरान अमेरिका दुश्मनी के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या बेनतीजा ख़त्म होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिफारती नाकामी है? आलमी सियासत की लाइमलाइट में एंट्री क्या पाकिस्तान के लिए ताकत के मराकज़ में शमूलियत का मौका है या महज एक सिफारती कामयाबी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि 46 साल बाद अमेरिका और ईरान के आला सतह के वफूद आमने सामने बैठे हैं, ऐसा पाकिस्तान की काविशों से मुमकिन हो पाया है? क्या बेनतीजा खत्म होने वाले मुज़ाकरात से पाकिस्तान की अमन काविशों को धचका पहुंचा है? देखिए, हमें एक चीज तो क्लियर करनी चाहिए कि अमेरिकन की और ईरानी की मुलाकात तो उसमें इकट्ठे हुए, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका अगर कोई एग्रीमेंट, इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, डिप्लोमेसी खत्म हो गई है। डिप्लोमेसी कंटिन्यू करेगी, ये ईरानी भी कह रहे हैं और अमेरिकन भी दे रहे हैं। ये क्या चाहिए कि 39 की उन्होंने देश की जंग हुई है और इस जंग में कोई ना विनर है ना कोई लूजर है अभी तक जी में डाला हुआ, तो उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन अमेरिकन कह रहे थे, वो तो पाकिस्तान ने जो कोशिश की फैसिलिटेटर की और होस्ट करने की, वो कामयाब। अच्छा सर, कहिएगा कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग इस वक्त मौशी बहरानों की वजह से पूरी दुनिया की जंग बन चुकी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। पाकिस्तान की सालिसी काविशों से सीज फायर तो मुमकिन हुआ है और आज पाकिस्तान दुनिया भर का महवर बना हुआ है। हालिया अरसे में पाकिस्तान के इस मुतहरिक सिफारती किरदार की वजह क्या है? क्या पाकिस्तान की जनूबी सरहद पर ईरान की मौजूदगी उसकी बुनियादी वजह है या फिर सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा या फिर पाक अमेरिका गर्मजोशी इसके पीछे है? देखिए, पाकिस्तान की ज्योग्राफी तो मैटर करती है, कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है इस वक्त, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मुनीर साहब हैं और हमारे फॉरेन ऑफिस के जो अफसरान हैं, फॉरेन मिनिस्टर दार साहब टीम है, इन्होंने पिछले ले गया कि हर कैपिटल में हमारी पर्सनल रेकॉर्ड और ईरानी लीडरशिप के साथ स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर के साथ और चाइना के साथ भी है और रशिया के साथ। तो इस तरह जब आपने अपना डिप्लोमेटिक वेटेज बनाया, की वजह से भी एक इम्पैक्ट है कि आप ही एक वाइड स्टेट जिस वक्त ईरान से बात कर सकती थी और ट्रस्ट था, और ये हमने ट्रस्ट कोई बातों से हमने इनको बड़ा समझ में इस साल भी हमला किया, हमने बड़ी हम लोग को गल्फ स्टेट्स पे भी कंडेम किया। तो ये हमारी फर्मनेस थी, और वैसे भी पाकिस्तान इस वक्त एक मिडिल पावर है और एक एस्टैब्लिश पावर है, तो नेक्स्ट इसका वेट तो है रीजनल अफेयर्स। बिल्कुल आप सर सही कह रहे हैं। सर 10 साल पहले अगर हम मोदी की बात करें तो उड़ी हमले का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को आलमी सियासत में तन्हा करने की धमकी दी थी, लेकिन आज अगर हम सूरत हाल देखें तो सब उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक अहम खिलाड़ी बन चुका है और भारत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा।
آپ اسے انڈیا کی سفارتی نااہلی کہیں گے یا پاکستان کی سفارتی جدوجہد کی کہانی قرار دیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب مودی صاحب یہ کہہ رہے جب انہوں نے الیکشن جیتا اور چابہار میں بھی انہوں نے اعتماد بنائی، پوری دنیا میں ہم دیکھا گیا، ہم نے ان کے ساتھ کوشش کی کہ آگے بڑھنے کی، مگر ان کا خیال ہندوستان کے اوپر ہی کلیم تھا کہ ہم آئسولیٹ کر دیں گے، مگر اس وقت بھی آئسولیٹ تو نہیں کر سکے تھے، نہ کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی. تو گریجولی جب یہ کمپٹیشن شروع ہوا تو پاکستان پہلے اوائڈ کرتا رہا، مگر 2019 جی اس کی پٹائی تو وہاں سے آپ کا ڈپلومیٹک سفر جو ہے باقی ملکوں کے ساتھ بھی شروع ہو گیا. پھر ہماری جو لیڈرشپ ہے ان سالوں میں انہوں نے کافی ایفرٹس کی، اور خاص طور پہ گریجولی کیا آپ کو نظر آیا ہے بہت ہی بڑا. جی بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے میں، یہ کہیے گا کہ کیا پاکستان کی سربراہی میں دنیا کا چھٹا علاقائی بلاک بن سکتا ہے جس میں ترکی، سعودی عرب، ایران، قطر اور آذربائیجان سمیت دیگر مسلم کنٹریز شامل ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے بلاکس کی پالیٹکس میں نہیں جائے گا. پاکستان اپنے اسٹریٹجک کوآپریشن ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں مڈل ایسٹرن آرکیٹیکٹ ہے، اس کا ایک امپورٹنٹ رکن رہے گا، اور اس کے اندر ایک میوچل کوآپریشن کی ڈیمانڈ ہو، کیونکہ جو یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے اس میں جو میکسیمائزیشن ملٹی پولارٹی کی ہو رہی ہے اس کے اندر ریجنل بلاک یا ریجنل کوآپریشن سیکورٹی آرکیٹیکچر تو بنے گے، اور اس میں آبویسلی جو مڈل ایسٹرن گریٹر مڈل ویسٹ ایشیا ہے، اور ہم کیونکہ اس کے نیبرہڈ میں بھی ہے، ساؤتھ ایشیا بھی اس کا لنک ہے، تو اس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طریقے سے ایشوز کو ریزالو کیا جائے، اس میں پاکستان کا ایک امپورٹنٹ رول رہے گا اور مزید بڑھے گا. بالکل، پاکستان یہی چاہتا ہے کہ اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے خطے میں قائم ہو جائے. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ظفر جسپال صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اور پیس پروسیس ہے وہ پاکستان کا مقصد ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ کثیر الجہتی ورلڈ میں روس، امریکہ اور چین سپر پاورز کے علاوہ 5 علاقائی طاقتیں بھی ہیں جن میں انڈیا گلوبل ساؤتھ کی نمائندگی کر رہا ہے. کیا پاکستان کی سربراہی میں دنیا کا چھٹا علاقائی بلاک تشکیل پا سکتا ہے جس میں ترکی، سعودی عرب، ایران، قطر اور آذربائیجان سمیت دیگر مسلم ممالک شامل ہوں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہو سکتا ہے، اور میں اس پہ مسلسل جو ہے وہ بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنا اس ریجن کا سیکیورٹی فریم ورک اور اکنامک آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اس ریجن کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر اور بٹھا کر جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور جس کو میں مسلسل اس کا اظہار بھی کر رہی ہوں آپ جیسے جو ہیں وہ اسٹیم پلیٹ فارم پہ، کہ یہ جو ابھی بھی جو ہم ایک جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ہمارا جو خاص طور پہ رول ہے اس پورے خطے کے اندر، اس میں ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہم یہ فورسی کر رہے ہیں کہ ہمارے فیوچر کے اندر خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا، ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا بالکل شامل ہیں، کیونکہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر جو خطرات ہیں وہ بھی آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور اگر ہم کوئی لانگ ٹرم سولوشن ایسا ڈھونڈ لیتے ہیں جس میں خاص طور پہ ایران کی انٹیگریشن بہت ضروری ہے، ایران کی جو ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے بیکاز آف دا سینکشنز، اس کو ختم کر کے اس کو اگر ہم انٹیگریٹ کر لیتے ہیں ریجن میں، اور جو ریجن کے پرابلمز ہیں یا کچھ کنٹریز کی یا نیشنز کی ریزرویشن ہیں ویزا وی ایران، ان کو میٹیگیٹ کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی آؤٹر پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے کوئی پیس کو یا سیکیورٹی کو انشور کرتا رہے یا مسائل کے حل کے لیے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں. تو یہی فیوچر کا جو ہے وہ فریم ورک ہے اور اسی پہ ہی پورا ریجن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہی ہم اس کو فورسی کرتے ہوئے ہم نے یہ جو اس کا پہلا قدم اٹھایا کہ ایٹ لیسٹ 2 جو
ایڈورسریز ہیں جن کے درمیان ایگریشن اور اپریشن ہے ایک کنٹری کے اوپر جو کہ ہمارے نیبرہڈ میں ہے, اور دونوں ایڈورسریز ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کر کسی کامن, کسی مڈل گراؤنڈ کے ڈھونڈنے میں فیسیلیٹیشن فراہم کی جائے, اور اس کی ہم نے پہلی کوشش بہرحال کی ہے, اور جس کے نتائج جو ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہتی ہیں. وہ دونوں جو ہیں بات چیت کرنا چاہتے ہیں, لیکن بہرحال دونوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے جو ان کی اپنا موقف ہے اس کو وہ لے کے چلے. تو وہ اس کو رکھتے ہوئے, اپنا حق استعمال کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات چیت کا دروازہ بند کر دیا ہے. اور آپ امیجن کریں کہ جب یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی تو ہم ایک نیوکلیئر وار کے دھانے پہ تھے, اور ایک سپر پاور جو ہے وہ ایران پہ سب کچھ استعمال کر چکا ہوا تھا مائنس نیوکلیئر. اور ایسا ہونے میں کوئی اتنا اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ ایسی کوئی سینیکل حرکت اسرائیل کی طرف سے ہو جاتی, کوئی فالس فلیگ ہو جاتا, تو یہ خطہ جو ہے مزید ڈاکٹر صاحبہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے ایک بہت اچھا کردار ادا کیا ہے. اگر پاکستان کی موجودہ فورن پالیسی کی بات کریں تو پوری دنیا معترف ہے. میں جاننا چاہتی ہوں روس کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے چین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, خلیجی ممالک کی بات کریں تو ان کے ساتھ بھی ہم ایک بہترین تعلقات رکھتے ہیں, ایران کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فورن پالیسی میں اتنی گریز, اتنی بہتری کیسے آئی؟ ہمارے پاس ڈیٹرنس کی پاور ہے, ڈیٹرنس کی ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بھی روگ ہو کر جو ہے وہ اس ریجن کے اندر آپریٹ نہیں کر رہے ہیں. پاور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی پاور کو جو ہے وہ کمپرومائز کریں یا دوسرے کو انٹیمیڈیٹ کریں. تو ہمارا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ اس ریجن کا سیکیورٹی سٹیبلائزر ہونے کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, مگر ہمارے پاس ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے, ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے اس خطے کا کوئی ہیجمون بننے کا, لیکن ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس ڈیٹرنس کی طاقت ہے جس کو ہم نے آپریشن بنیان المرصوص میں پوری دنیا کے سامنے دکھایا. اور وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم بحیثیت پاکستانی کہہ رہے ہیں, وہ ایک کائنیٹک وار میں ایگزیبٹ ہوئی. اور ان سب کے ہوتے ہوئے ہم سب ریجن کے اندر سب کنٹریز کے ساتھ ایک بہت آنیسٹ ریلیشن شپ میں ہیں, اور اس آنیسٹ ریلیشن شپ میں کنٹری کا جو ریجن کا ہر کنٹری ہے وہ ہمارے ساتھ کھل کے بات کرتا ہے, اپنے پرابلمز ہم سے ڈسکس کر سکتا ہے, اور ہم جتنی ان پرابلمز کی میٹیگیشن میں فیسیلیٹیشن کر سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. جہاں تک جو ہے وہ موجودہ کانفلکٹ کا سوال ہے, تو ایران, آپ اندازہ کریں کہ جیسے ایران کا جو پرابلم ہے وہ سٹارٹ کہاں ہوا, اور وہ سمر ڈاؤن جو ہے وہ آ کر پاکستان کی دھرتی پہ ہوتا ہے. وہ بات جو ہے وہ ڈائریکٹ حملوں سے رک کر بات چیت تک وہ اسلام آباد میں پہنچتی ہے. یہ بیانات جو ہیں وہ اسلام آباد میں دیے جاتے ہیں کہ آج جو ہے ہمارا جو ہم بات چیت جو ہے اگلے مرحلوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہاسٹیلٹی یا جو دوبارہ سے جنگ جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ایران جو ہے یہاں بھی جی اپنی بات مکمل کیجئے. جی, یہاں بھی ایران جو ہے وہ آپ کو زیادہ ریئلسٹک نظر آتا ہے. ایرانین میڈیا نے جو اپنا موقف پیش کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہماری تو ایک ہی شرط ہے کہ ہمارے جائز جو مطالبات ہیں ان کو سمجھا جائے, اور ہم پہ ناجائز اور illogical ڈیمانڈز جو ہیں وہ تھوپی نہ جائیں. لیکن بالکل ڈاکٹر صاحبہ میں مستقبل میں جاننا چاہتی ہوں, وہ ابھی بھی آپ کو تھوڑا سا انکلیئر دکھائی دیتا ہے. انہوں نے جو ان کا جو کمیونیکے, اور خاص طور پہ جے ڈی وینس نے جو اپنے ایک صحافی سے سوال جواب میں بتایا ہے, وہ تو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے اپنے الفاظ میں کہ we want a very simple, we presented a very simple proposal, a method for understanding, اور یہ ہماری فائنل بیسٹ آفر ہے. بہت ایمبیگوس ہے کہ ہم نے ایک سمپل پروپوزل دیا. وہ سمپل پروپوزل کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں تو وہاں موجود نہیں تھی, تو قیاس ہی کیا جا سکتا ہے. جو بات باہر آ رہی ہے کہ جی سمپل پروپوزل یہ تھا کہ آپ اپنا یورینیم پروگرام رول بیک کر لیں. کیوں کر لیں؟ اور وہ رول بیک آپ دوبارہ کر لیں جو براک اوباما کے ٹائم میں بھی رول بیک تھا. اس کے بعد جب بات چلتی ہے تو ٹرمپ جو ہیں اس کو بالکل کہتے ہیں جی ہمیں یہ نہیں چاہیے, اب آپ کو وہی پروگرام جو آلریڈی موجود تھا وہ دوبارہ سے کرنا ہے. تو اگر یہ سمپل پروپوزل ہے تو سمپل پروپوزل تو نہیں ہے, یہ تو نان سٹارٹر ہے.
اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میتھڈ آف انڈرسٹینڈنگ ہے, تو یہ ہوبرس ہے. آپ کیسے ایران سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے میتھڈ کو وہ اپنائیں اور پھر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس پہ آپریٹ کریں, اور ساتھ میں آپ دھمکی لگا رہے ہیں کہ جی یہ فائنل ڈاکٹر صاحبہ آپ ان تمام نکات کی بات کر رہی ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا تھا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ امریکہ نے بڑی لچک دکھائی ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران بھی وہ لچک دکھائے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اسرائیل میں بات کر لیتی ہوں, جب یہ مذاکرات چل رہے تھے اسی وقت جو نتن یاہو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ایران کے ساتھ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی بڑے مقاصد ہیں جو حاصل کرنے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی خبریں تھیں کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور مقاصد بھی وہ حاصل نہیں کر سکے. تو اس خطے میں اسرائیل کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوگا امریکہ کے لیے, کیونکہ اگر اسرائیل کنٹرول ہوگا تو صحیح معنوں میں امن قائم ہوگا اس خطے میں. امریکہ یہ بالکل کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت لچک دکھائی ہے, اور پورا ویسٹرن میڈیا آج یہی لائن لے کے چل رہا ہے کہ جی امریکہ تو وہاں تک گیا آفر کرنے کے لیے, ایران نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اب یہ ہم ان کو روک نہیں سکتے ہیں, وہ اس سینیسزم سے باہر نہیں آ سکتے ہیں, وہ سچ بولنا جو ہے وہ شروع نہیں کر سکتے ہیں, تو ہم پھر اب ان کے جھوٹ کو سچ تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کا اس وقت وننگ پوسچر میں نیگوسیشن کے ٹیبل پہ آنا جو ہے وہ اٹ سیلف ان کے لیے ایک بہت بڑا پن ہے, ان کی ایک بہت بڑائی ہے اس چیز میں کہ وہ یہ بات مان گئے. بھلے وہ پاکستان کی جو ہے وہ دوستی میں, پاکستان کے بھائی ہونے کی وجہ سے, بھلے وہ پاکستان کی اس کامیابی پہ کہ پاکستان نے اس نیگوسیشن کو کنڈیشنل کہا آن دا بیسس آف 10 points provided by ایران, جس کو بعد میں ٹرمپ نے جو ہے وہ مکر گئے کیونکہ وہ فنڈامنٹلی ایگریمنٹ نان کیپیبل ہیں. تو لچک نہیں دکھائی ہے, آپ مجبور ہو کر یہاں آئے. ایران نے آپ سے کہا کہ آپ جے ڈی وینس جو ہیں وہ آئیں گے تو آپ کو جے ڈی وینس کو ہی بھیجنا پڑا. ایران نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ ان کے کم از کم جو 6 بلین $US قطری بینکس میں ہیں وہ ریلیز کریں. آپ نے وہ کیے تو پھر ہی وہ ٹیبل پر بیٹھے. پھر آپ نے کہا کہ ایران نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کرے لیبنان کی طرف. اسرائیل نے نہ مانتے ہوئے بھی اٹیکس لیبنان پہ روکے, تو پھر ایران جو ہے وہ آیا. تو آپ کہیں سے بھی وننگ پوسچر پہ نہیں ہیں. 3 سے 4 شرطیں تو ایران آلریڈی آپ سے منوا کر اسلام آباد پہنچا ہے, اور وہاں پہنچ کر بھی آپ جس ڈاکومنٹ پہ میڈیشن کے دوران یا میڈیٹر کے ساتھ ایگری کرتے ہیں وہاں پہ آپ اس میں نیوکلیئر جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں, تو یہ پھر آپ کی جو ایل ول ہے, یہ آپ کا گڈ ول جیسچر نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ ابھی تک سب کے سب ایک ہی پیج پہ ہیں. آپ اسٹریٹجک پاز تو تلاش کر رہے ہیں, اور اس اسٹریٹجک پاز کے بعد آپ پھر اسی دوبارہ سے جو ہے جنگی جنون میں واپس جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ تب آپ کو یہ لیس ہیومیلیٹڈ آف ریمپ جو اس وقت پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آرکسٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا, دوبارہ نہیں ہو پائے گا. ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے, تب آپ کی جو ہار ہے وہ اتنی ویزیبل ہو کہ اس کو کوئی بھی مخمل کا جو کپڑا ہے پورے ریجن کے لیے اڑانا مشکل ہو جائے. اور پھر آپ کو کرنا یہ ہے اب امریکہ کو کہ اسرائیل کو رین ڈاؤن کرنا ہے. اسرائیل کے آبجیکٹو امریکہ کو کھا جائیں گے ایز این ایمپائر. اسرائیل کے آبجیکٹو ہیں کہ ایران جو ہے وہ کسی صورت بھی وہ فنکشنل پوزیشن پہ نہ رہے. اب اس کی فنکشنالٹی جو ہے, یہ خواہش رکھ لینا کہ ایک فنکشنل ملک جو ہے وہ فنکشنل نہ رہے, اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن جائیں, وہ ریجن کے بالکل بھی ریجن کو قبول نہیں ہے. اب ایران کے اندر کوئی ہاسٹائل گورنمنٹ پاکستان کے لیے ایگزسٹینشلی پرابلم ہے. ایران کے جو اندر انریسٹ اور کیوس اور وار لارڈز جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پورشن سنبھال کے بیٹھے ہوں, وہ رشیا اور چائنا کے لیے جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. اسٹریٹ آف ہرمز جیسا امپورٹنٹ جو ہے وہ سی راؤٹ جو ہے وہ لا لیسنس کا شکار ہو اور بحری قزاق اس کو کنٹرول کر رہے ہوں. یہ اس ریجن میں گلف کو بالکل کنٹرول نہیں. ہمیں وہاں پہ ایک پولیٹیکل سسٹم, ایک ایسی ہی حکومت جو اس وقت وہاں پہ ہے پورے ریجن کو چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ اگر ایران میں امن ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے, رشیا کے لیے اور چائنا کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر شازیہ انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, پاکستان کی کاوشوں سے ایران امریکہ میں سیز فائر ہو گیا ہے, دنیا کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں, عالمی تجارت کی رکتی نبض پھر سے چل پڑی ہے. لیکن جشن مناتا پاکستانی پوچھتا ہے اس سے مجھے کیا فائدہ؟ اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران امریکہ سیز فائر کرانے کا پاکستان کو کیا فائدہ؟ مذاکرات آگے چلیں. یقیناً
अगर आगे चलें तो दोनों मुल्कों की ताल्लुकात बहाली का पाकिस्तान को क्या मिलेगा? क्या ईरान पाकिस्तान के लिए अपनी गैस पाइपलाइन बहाल कर देगा? क्या अमेरिका IMF को पाकिस्तान पर सख्त पाबंदियों को नरम करने की डिक्टेशन देगा ताकि पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतें मामूल पर आ सकें और पाकिस्तान फ्रेंडली मुल्क बन सके? वली नसर, माइकल कुगलमैन और अली वाइस जैसे वर्ल्ड लेवल के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स आलमी सियासत की लाइमलाइट में पाकिस्तान की एंट्री को एक गेम चेंजर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन पहला कदम पाकिस्तान को खुद उठाना होगा। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान दुनिया में डिप्लोमेटिक पावर ब्रोकर बनकर उभर रहा है, आलमी फैसलों पर असरअंदाज होने वाली इलाकाई ताकत में ढल रहा है। इसलिए जिम्मेदारी भी है और मौक़ों की भरमार भी। अब देखें कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपने $2 अरब की डिमांड की। कतर और सऊदी अरब ने $5 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की ऑफर की। यही नहीं बल्कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $10 अरब की जदीद ऑयल रिफाइनरी लगाने का फैसला भी कर लिया। ये है दुनिया के अमन के लिए मौसर और भरपूर किरदार अदा करने का समर। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रोफेसर साहब, कहिएगा कि कतर और सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर करने के लिए $5 अरब जमा कराने की खबरें सामने आ रही हैं और ये भी खबरें हैं कि सऊदी अरब $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाएगा। इस पेशरफ्त को आप किस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है? आपको लगता है कि पाकिस्तान की विन विन सिचुएशन है? जी जन्नत, सबसे पहले तो कल के मुज़ाकरात से हम स्टार्ट करते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कल मुझसे पूछा गया था कि क्या इसके अंदर कोई विन विन सिचुएशन होगी, तो मैंने कहा था कि ये मुज़ाकरात हैं और ये अभी ना तो हम कह सकते हैं कि जी ये ख़त्म हो गए हैं या शुरू हुए हैं। अभी तो ये दोनों तरफ से चीज़ें चलेंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन सऊदीया का इत्तेहादी समझा जाता है और इसको दीगर ममालिक की तरफ से भी एक एतमाद हासिल है। तो इस खत्ते के अंदर अगर पाकिस्तान के ऊपर उनका ट्रस्ट है तो यकीनी बात है ये ट्रस्ट सिर्फ दिफा के लिए या सिफारतकारी के लिए नहीं है, ये माली और मुआशी मामलात में भी है। यकीनी बात है मईशत के बगैर कुछ नहीं चलता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर ना सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि सारे अमल के दौरान पाकिस्तान के ऊपर तमाम 3 बड़ी कुव्वतों ने सिफारतकारी का एतमाद किया, बल्कि सऊदीया ने पाकिस्तान की मुआशी मदद भी की। अगर एक तरफ UAE ने पाकिस्तान से अपना कर्जा अगर वापस लिया, वो चले रूटीन की चीज़ है, हमने लिया था, हमने उनको वापस किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के फाइनेंशियल नीड्स को और आइंदा आने वाले टाइम में जो मुआशी तरक्की है या सनती तरक्की है उसको जहन में रखते हुए सऊदीया ने और कतर ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से साथ देने का फैसला किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए लाजमी एक विनर सिचुएशन या विन विन सिचुएशन समझी जा रही है। अच्छा सर, पाकिस्तान की काविशों से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी हो जाती है और पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो जाती है, तो क्या मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को कोई फ़ायदा मिलेगा या फिर ये सिर्फ एक सिफारती कामयाबी बनकर रह जाएगी? जन्नत, इसके अंदर आप देखें कि जिस खित्ते के अंदर जंग होगी वो यकीनी बात है पूरे का पूरा खित्ता उसकी लपेट में आता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम इससे पहले कह रहे थे कि हम इस जंग में ईरान को क्यों इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। बेशुमार लोग सवाल मुझसे भी करते हैं, तालिब इल्म भी करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं। तो बात यह है कि अगर जंग इस खित्ते में होती रहती तो आपके बिल्कुल हमसायगी में जंग आ गई थी और वो यकीनी बात है आपके फाइनेंसेस को डिस्टर्ब करेगी, आपकी दिफा को डिस्टर्ब करेगी, आपकी बाकी चीज़ों को ख़राब करेगी। लेकिन अगर वो सुलह हो जाती है या कम से कम जंग नहीं होती तो ये ज़रूर होगा कि पाकिस्तान इस खत्ते के अंदर पुरअमन हमसायगी की वजह से बेहतर तरीके से मुआशी, दिफाई और दीगर मामलात को डील कर सकता है। आप देखें कि ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ आपका जो मामलात चल रहे हैं उसको आप डील कर रहे हैं, फिर हिंदुस्तान के साथ आपके दिफाई मामलात हैं जिसके अंदर आप एक जंग पिछले साल लड़ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तीसरा महाज अगर आपके यहाँ करीब बिल्कुल खुल जाता है तो वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, मईशत के लिए, दुनिया के लिए, खित्ते के लिए ख़तरा था। अब अगर ये सुलह हो जाती है या इवन अभी कुछ भी नहीं होता, स्टैंड स्टिल भी होता है, तो पाकिस्तान की जो वर्थ और वैल्यू है वो पूरी दुनिया ने देख ली, आपके हमसायों ने भी देख ली, आपके इर्द गिर्द आजू बाजू वालों ने भी देख ली।
تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ویلیویبل ہمیشہ سے تھا، ہے اور رہے گا۔ بالکل اچھی بات ہے سر۔ کیا ممکنہ معاہدے کے نتیجے میں امریکی دباؤ پر پاکستان کے لیے IMF کی جو سخت شرائط ہیں ان میں نرمی آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت عالمی ادارے کی جو سخت شرائط ہیں وہی رکاوٹ ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نرمی آئے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جنت، آلریڈی پاکستان کی معیشت کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جون تک IMF نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 18 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہونا چاہیے اگر آپ یہ چیزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی پاکستان کے پاس اگر 2 یا 3 ارب ڈالر مائنس ہوا ہے تو 5 سے 7 ارب ڈالر کے درمیان آپ کے پاس سرمایہ کاری یا آپ کے پاس ریزرو میں چیزیں آ بھی رہی ہیں، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یقینی بات ہے IMF جو ہے وہ ایسے ہی کسی ملک کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کو تیسری پروگرام کی قسط جاری ہو رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ ان کا ٹرسٹ ہے کہ پاکستان ٹھیک ٹریک پہ چل رہا ہے، اور IMF کے اوپر امریکہ بظاہر تو اس کو نہیں IMF مانتا کہ کسی ملک کا اس کے اوپر اتنا انفلوئنس ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بین الاقوامی طاقتوں کا اگر اعتبار ہوگا تو IMF بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرے گا اور آگے چل کر آپ کو فائنینشیل بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی غیر سرکاری اطلاعات یا ان آفیشل اطلاعات کے مطابق امریکہ نے اس کے اندر رول پلے کیا تھا، اور پاکستان جب دیوالیہ ہونے کے قریب تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ سعودیہ نے، UAE نے، قطر نے اور پھر امریکہ نے بھی اپنا انفلوئنس استعمال کیا، چائنا نے استعمال کیا، اور پاکستان کو وہ ایک جو روایتی سی 1 ارب یا 2 ارب ڈالر کی ایک امداد ہوتی ہے IMF کی طرف سے وہ مل گئی، اور اس کا پھر فائدہ یقینی بات ہے کہ پاکستان سٹیبل ہوا، اور ابھی بھی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا۔ چلیں اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اچھا سر، ایران کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں کہ اگر ایران پر امریکی پابندیاں کم ہو جاتی ہیں تو کیا 2 دہائیوں سے رکا ہوا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ دوبارہ سے فعال ہو سکے گا، یا پاکستان پر بدستور 18 ارب ڈالر کے ایرانی ہرجانے کی جو تلوار ہے وہ لٹکی رہے گی؟ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی طرف سے صرف امریکی پابندیوں کی وجہ سے تھا ایسا، ورنہ ایران اپنی طرف کی جو تاپی کی گیس پائپ لائن ہے وہ پوری کر چکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سٹارٹ میں 1-2 دفعہ کہا گیا جب ابراہیم رئیسی شہید یہاں پہ تشریف لائے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کی ان مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر امریکہ اور ایران کے تعلقات کچھ بہتر ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اگر فائنینشیل جو پابندیاں تھیں وہ دور ہو جاتی ہیں تو یقینی بات ہے اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ پاکستان بھی اپنے معاشی اور جو انرجی کے ریسورسز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک سستی گیس اور پیٹرول جو ہے وہ لے سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف امریکہ اور دیگر دنیا کے لیے بینیفٹس نہیں ہوں گے، اس کے اندر پاکستان بھی آتا ہے، اور یقیناً ایران ابھی تک پاکستان کو بہت اکوموڈیٹ کر رہا ہے، آگے بھی کرے گا۔ آگے بھی کرے گا۔ اچھا سر، اگر ہم پاکستان کے منظر نامے پر نظر ڈالیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا وہ ہماری افواج ہوں، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، تو کیا یہ جو ٹیم سپرٹ ہے یہ آپ کو عارضی لگ رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے سلسلہ چلے گا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ چلیں پہلے تو جیسے بھی سیاسی حالات تھے یا سیاسی اختلافات تھے یا خطے کی سچویشن تھی یا ملک کے ہمارے اپنے جو حالات تھے، لیکن اب آج جس سفارتی نشست کے اوپر دنیا میں آپ براجمان ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سفارتی اڑان ہے اس سے اوپر پاکستان میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے، اور آگے بھی اگر پاکستان کے تمام ادارے، آپ کا دفاعی ادارے، آپ کے سیاسی ادارے، آپ کی وزارت خارجہ، آپ کے منسٹرز، ایون آپ کی اپوزیشن اگر آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو یقینی بات ہے یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند ہوگا، پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی، ہے اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت ضرورت ہے،
اور یہ ایک بہت فائدہ مند چیز ہے اور اس سچویشن کو پراپرلی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور ملک کے اندر اس فضا کو برقرار رکھنا چاہیے. بالکل سر، تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اور اتفاق ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو بہت سی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، عالمی سطح پر پاکستان تعریفیں ہو رہی ہیں، پاکستان امن کی بات کر رہا ہے، تو جتنے بھی پاکستانی ہیں انہیں فخر کرنا چاہیے. پروفیسر حسین عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے جنت جمشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.